السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے پورے قرآن کے اندر غور کیا تو اس مقام سے زیادہ اہم مجھے کوئی نظر نہیں آیا کہ بندہ خدائے واحد کی عبادت کا دم بھرتا ہے یہ کہہ کر کہ ایاک نعبد، اور پھر اس عبادت کے لیے مدد کا سوال بھی اسی اللہ سے کرتا ہے۔ گویا بے بسی اور فقر کی انتہا ہے کہ اللہ میں بہت بڑی چیز تجھ سے مانگ رہا ہوں مدد، کیونکہ کس کے بس کی بات ہے کہ وہ تیری عبادت کر سکے؟ کون اپنی کوشش سے اللہ تجھے راضی کر سکتا ہے؟ یہ اتنی بڑی مراد ہے، اللہ تیری مدد کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک اور اہل علم نے یہاں نقطہ بیان کیا کہ بندہ کہتا اللہ جب تیرے سامنے جھکے پڑے ہیں، تیری اطاعت میں لگے ہیں، ایاک نعبد کا معنی، تو ہر قسم کی منت، نظر، نیاز، صدقہ، خیرات تیرے ہی نام کی ہم دیتے ہیں، تو اللہ ہماری مدد بھی کر دے۔ یعنی کہ اپنی عبادت کو بطور وسیلہ پیش کیا کہ اللہ مدد کر دے، کیونکہ ہم تیرے سامنے جھکنے والے ہیں۔ جس طرح غار والوں نے دعا میں اپنے نیک اعمال کو وسیلہ پیش کیا اور اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ یہ دعا کا انداز قرآن و سنت سے ثابت نہیں کہ فلاں کے صدقے، فلاں کے تفعیل، بے حق کے فلاں، یہ نہ قرآن مجید کے اندر ایسی دعا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دعا امت کو سکھائی۔ تو اللہ ہم جب جانتے ہیں کہ ساری کائنات کا پالن ہار تو ہی ہے، رب العالمین، ابھی ہم نے اقرار کیا، ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، سارے خزانوں کا مالک اللہ تو ہی ہے، تو اکیلا ہے، اس لیے ہم تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہماری مدد کر، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور کس چیز میں مدد؟ قدم قدم پہ بندے کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے مجموعی طور پہ کہ اللہ ہر قسم کی مدد کا سوال ہم تجھ سے کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی نقطہ سمجھ لیجئے، ایک طرف قرآن مجید کے اندر ہی اللہ نے بیان کیا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملے میں آپس میں تعاون کرو، سورہ مائدہ میں ہے۔ تو نماز کے اندر بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہاں فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کی بھی مدد کرو۔ تو عزیز بھائیوں، یہاں اسباب کے تحت مدد مانگ سکتے ہیں اور مدد کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ زنجیروں میں جکڑا ہو، آپ اسے کہیں یہ چیز فلاں پکڑا دے یا فلاں چیز لا دے، تو وہ نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ قید ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اسباب کے تحت مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کہا، جب یہودی پولیس آئی ان کو پکڑنے کے لیے، فرمایا من انصاری اللہ، کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جو مدد طلب کر رہے ہیں حواریوں سے، یہ شرک نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن بھی فرمایا، پھر ایک دن فرمایا کون ہے جو پہرا دے گا؟ تو ایسا یعنی کہ انبیاء بھی دوسرے سے، صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کرتے تھے، یعنی کہ ایسی مدد جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ مثلا شفا دینا، گناہ بخش دینا، نجات دینا، اولاد دینا، رزق میں کمی بشی کرنا، یہ تو زندہ آدمی بھی نہیں کر سکتا، الا یہ کہ جو دنیا سے چلے گئے بندہ ان کو یہ سمجھے کہ یہ شفائیں دیتے ہیں، فلاں منت مانو، یہ رزق میں برکت ڈالتے ہیں، یہ اولاد دے دیتے ہیں، یہ تو دنیا میں رہتے ہوئے بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر آرتھوپیڈک ہے، بڑا ماہر ہے، وہ باہر کے دورے پہ گیا ہے، کوئی بندہ کہے جی میں نے آپریشن کروا لیا ان سے، کہے جی وہ تو باہر کے ملک میں، وہ نہیں جی انہوں نے کر دیا، تو یہ اسباب کوئی نہیں، کیونکہ وہ دور علاقے میں ہے، نہ وہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، پھر وہ کہے کہ نہیں اس نے آپریشن کر دیا، ماں نے روٹی پکا کے دی ہے، حالانکہ وہ قبر میں چلے گی، تو ایسے ہی مدد کا عقیدہ اور پکارنا یہ شرک ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون ٹھیک ہے، لیکن
مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم دوائی ڈاکٹر سے لاتے ہیں لیکن شفا اللہ کے پاس ہے۔ ہم کسی حکیم سے کوئی نسخہ لاتے ہیں لیکن اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ تیرے ہی سامنے ہم جھولی پلاتے ہیں، تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ آج قدم قدم پہ شرک ہے، یعنی کہ صرف دنیا میں نہیں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، کوئی حضرت علی کو مددگار سمجھتا ہے، کوئی شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو المدد یا غوث اعظم کے نعرے سے پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے شرک سے محفوظ فرمائے۔ جب اللہ کسی کی مدد نہیں کرے گا تو کون کر سکتا ہے؟ تو اس لیے نماز کے اندر یہ بات سکھائی گئی۔ یہ بہت بڑی غداری ہے کہ نماز کے اندر اقرار کرے کہ اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، باہر دوسروں کے نعرے لگانے شروع کر دیں۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔